السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی۔ یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور مطالبہ ایک ہے کہ ذاتی مالج کی ملاقات ہو جائے یا پھر اپنی ملاقات کا وہ مطالبہ بھی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ڈاکٹرز کی رسائی ہو۔ تو اسمی صاحب کیا سمجھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں اچانک سے پیمز ہسپتال عمران خان کو لے کر آتے ہیں اور پھر آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اگر ٹھیک ہوتے تو ہاسپٹل نہ جاتے، اور اگر کچھ چھپانا مقصد نہ ہوتا تو فیملی کو بلا لیتے، ان کے ذاتی معالج کو بلا لیتے۔ ایک سینسیشن کریٹ کیا ہے انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت رائٹلی ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی۔ کل ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر پہنچے، اراکین پارلیمنٹ بھی پہنچے، اس میں سہیل افریدی بھی پہنچے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سب لوگ پرامن رہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی بیماری کی خبریں، جیل میں اس کے ساتھ برے سلوک کی خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے اراکین مشتعل ہوں، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہاکس ہیں جو مسلسل یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی نکلیں باہر اور روک دیں سڑکیں اور روک دیں کے پی اور بند کر دیں، وہ ان کو تقویت ملے، ان کے بیانیے کو تقویت ملے۔ کیونکہ جو اس وقت جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، جو سہیل افریدی ہیں اور دوسرے لوگ بھی جس میں شامل ہیں، وہ بہت ہی ایک ایسی ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، عمران خان کے ایشو پر مکمل طور پہ بھرپور مزاحمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشور کر رہے ہیں کہ قانون کوئی ہاتھ میں نہ لے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی طرح کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ حکومت، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج کے ساتھ لڑائی کے آخری حد تک اب چلی جائے، جو پہلے یہ خراب تعلقات ہیں، تاکہ فوج اگر ان کا صفایا کرے تو اس کا پولیٹیکل بینیفیشری جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے۔ تو ان حالات میں جو پارٹی کی قیادت ہے، جو انہوں نے راستہ اپنایا، اڈیالہ سے کل واپس آئے، سپریم کورٹ آئے، اور ایک عدالتی احکام حکم کے ذریعے وہ عمران خان کی خیریت کی درخواست کریں۔ یہ بتائیں، آپ اڈیالہ جیل ایک لمبا عرصہ تقریباً 1.5 سال تک تو جاتے رہے ہیں، ہم سب کو جا کے دیکھتے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب واقعی کوئی سویئر ایسی چیز تھی جس وجہ سے خان صاحب کو ڈیفینیٹلی ان کی طبیعت دیکھیں، 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، اور ان کی آنکھ خراب ہے، ہمیں پتہ ہے ان کے دانت کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ان کے کانوں کا مسئلہ ہے، اور پھر وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، کبھی کبھی ان کو پوری طرح ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی، کھانا بھی ویسا نہیں ہے جیسا ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی ہے CRVO ہے یا کچھ اور بھی ہے، اس کا علاج باقاعدہ ٹریٹمنٹ جو کئی مہینوں پر محیط ہوتی ہے، اور اس میں کئی دفعہ آپ کو پروسیجرز کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو وہ تو ایک سچویشن ہے، اس میں تو کوئی شک۔ لیکن میں جب بھی خان صاحب سے ملتا تھا، ان کی طبیعت ہمیشہ کبھی خراب بھی ہوتی تھی تو وہ کبھی اپنی خرابی اور اپنی صحت کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میری رہائی کے لیے یہ سب کچھ کرو۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کی ایک بنیادی حق ہے، ذاتی معالج کا، ہاسپٹل کی ایکسیس کا، فیملی کی اجازت اور ملنے کا۔ یہ سپریم کورٹ کی عمارت، یہ بلڈنگ، یہ ججز، یہ دیکھیں جو مجھے جو یہ باہر سڑک پہ وزیر اعلیٰ، دیکھیں وہ تو عوامی وزیر اعلیٰ ہے نا، اس نے تو میدان جیت لیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے سیاسی میدان میں تو اس پورے نظام کو شکست دے دی ہے۔ عمران خان نے بھی، اور عمران خان کے تیار ہونے والے جو لوگ تھے سب نے شکست دے دی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی خبر ملے گی اگلے 24 گھنٹے میں، جس میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جس پر پی ٹی آئی اعتبار کر رہی ہوگی وہ خان صاحب سے ملے گا اور آ کے قوم کو بتائے گا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ایسا ہو رہا ہے جی۔ سمیع ابراہیم یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، مزید لوگوں سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس ٹائم تک بھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی۔ یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور مطالبہ ایک ہے کہ ذاتی مالج کی ملاقات ہو جائے یا پھر اپنی ملاقات کا وہ مطالبہ بھی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ڈاکٹرز کی رسائی ہو۔ تو اسمی صاحب کیا سمجھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں اچانک سے پیمز ہسپتال عمران خان کو لے کر آتے ہیں اور پھر آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اگر ٹھیک ہوتے تو ہاسپٹل نہ جاتے، اور
اگر کچھ چھپانا مقصد نہ ہوتا تو فیملی کو بلا لیتے, ان کے ذاتی معالج کو بلا لیتے. ایک سینسیشن کریٹ کی ہے انہوں نے, اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت رائٹلی ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی. کل ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر پہنچے, اراکین پارلیمنٹ بھی پہنچے, اس میں سہیل افریدی بھی پہنچے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سب لوگ پرامن رہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی بیماری کی خبریں, جیل میں اس کے ساتھ برے سلوک کی خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے اراکین مشتعل ہوں, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہاکس ہیں جو مسلسل یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی نکلیں باہر اور روک دیں سڑکیں اور روک دیں کے پی اور بند کر دیں, وہ ان کو تقویت ملے, ان کے بیانیے کو تقویت ملے. کیونکہ جو اس وقت جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی, جو سہیل افریدی ہیں اور دوسرے لوگ بھی جس میں شامل ہیں, وہ بہت ہی ایک ایسی ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, عمران خان کے ایشو پر مکمل طور پہ بھرپور مزاحمت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشور کر رہے ہیں کہ قانون کوئی ہاتھ میں نہ لے. اس کے ساتھ ساتھ یہ انشور کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی طرح کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. حکومت, نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فوج کے ساتھ لڑائی کے آخری حد تک اب چلی جائے, جو پہلے یہ خراب تعلقات ہیں, تاکہ فوج اگر ان کا صفایا کرے تو اس کا پولیٹیکل بینیفیشری جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے. تو ان حالات میں جو پارٹی کی قیادت ہے, جو انہوں نے راستہ اپنایا, اڈیالہ سے کل واپس آئے, سپریم کورٹ آئے, اور ایک عدالتی احکام حکم کے ذریعے وہ عمران خان کی خیریت کی دریافت کرنے. یہ بتائیں, آپ اڈیالہ جیل ایک لمبا عرصہ تقریباً 1.5 سال تک تو جاتے رہے ہیں, ہم سب کو جا کے دیکھتے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں مطلب واقعی کوئی سویئر ایسی چیز تھی جس وجہ سے ہم صاحب کو ڈیفینیٹلی ان کی طبیعت دیکھیں, 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں, اور ان کی آنکھ خراب ہے, ہمیں پتہ ہے ان کے دانت کا مسئلہ ہے, ہمیں پتہ ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے, ہمیں پتہ ان کے کانوں کا مسئلہ ہے, اور پھر وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. کبھی کبھی ان کو پوری طرح ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی, کھانا بھی ویسا نہیں ہے جیسا ان کا ہونا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی ہے CRVO ہے یا کچھ اور بھی ہے, اس کا علاج باقاعدہ ٹریٹمنٹ جو کئی مہینوں پر محیط ہوتی ہے, اور اس میں کئی دفعہ آپ کو پروسیجرز کے لیے لے جایا جاتا ہے. تو وہ تو ایک سچویشن ہے, اس میں تو کوئی شک. لیکن میں جب بھی خان صاحب سے ملتا تھا, ان کی طبیعت ہمیشہ کبھی خراب بھی ہوتی تھی, تو وہ کبھی اپنی خرابی اور اپنی صحت کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میری رہائی کے لیے یہ سب کچھ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کی ایک بنیادی حق ہے, ذاتی معالج کا, ہاسپٹل کی ایکسیس کا, فیملی کی اجازت اور ملنے کا. یہ سپریم کورٹ کی عمارت, یہ بلڈنگ, یہ ججز, یہ دیکھیں جو مجھے جو یہ باہر سڑک پہ وزیر اعلیٰ, دیکھیں وہ تو عوامی وزیر اعلیٰ ہے نا, اس نے تو میدان جیت لیا ہے, لیکن پی ٹی آئی نے سیاسی میدان میں تو اس پورے نظام کو شکست دے دی ہے. عمران خان نے بھی, اور عمران خان کے تیار ہونے والے جو لوگ تھے سب نے شکست دے دی ہے. اب وہ سپریم کورٹ ہیں, جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, چیف جسٹس صاحب کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی خبر ملے گی اگلے 24 گھنٹے میں, جس میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جس پر پی ٹی آئی اعتبار کر رہی ہوگی وہ خان صاحب سے ملے گا اور آ کے قوم کو بتائے گا کہ ان کی کیا حالت ہے. ایسا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے انشاءاللہ. ایسا ہو رہا ہے. جی سمیع ابراہیم یہاں پر موجود ہیں, اس کے علاوہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. مزید لوگوں سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس ٹائم تک بھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.